الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا اور پھر انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کا انتخاب کیا اور یکے بعد دیگرے ان کا سلسلہ دنیا میں جاری اور ساری کیا۔ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ تقریباً 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے۔ آخر میں آقا نامدار سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے انسانیت کی رہبری اور رہنمائی اور ان کی ہدایت کی محنت کی۔ آپ کی محنت کی برکت سے کہا تو یوں جاتا ہے کہ 1,24,000 صحابہ تیار ہوئے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ آج تک کے جتنے ایمان والے نظر آ رہے ہیں یہ سب آپ ہی کی محنت کا اور آپ ہی کی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ نتیجہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن فکروں کو، جن محنت کو لے کر آپ دنیا میں تشریف لائے تھے، وہ فکریں، وہ محنت دنیا میں باقی رہی اور جب تک کہ اللہ چاہے گا اللہ باقی رکھے گی۔ البتہ جس دین کو لے کر اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا وہ دین تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر مکمل کر دیا۔ اس لیے دنیا میں کوئی نئی شریعت، نیا دین، نیا مذہب نہیں آئے گا۔ البتہ محنت کے طریقے، اس دین کو زندگیوں میں لانے کے محنت کے طریقے یہ بھلے ہی مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن دین جو ہے یہ تو متعین ہے اور دین کی تکمیل ہو چکی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ اگر اس دین میں کوئی ذرا سا بھی رد و بدل کرے گا تو پھر وہی جماعت جن کا اللہ نے انتخاب کیا ہے اس دین متین کی حفاظت کے لیے، اللہ اسی جماعت کو کھڑا کر کے اس کے اندر کی جو زائد چیزیں ہیں اور جو کمی کی گئی اللہ اس کو ان کے ذریعے سے دور کرے گا۔ یہ اللہ کا نظام اس وقت سے شروع ہے جب سے اللہ نے اس دین کو مکمل اور کامل کیا ہے۔ تو بہرحال انہی محنتوں میں سے ایک محنت وہ ہے جس محنت کو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جاری و ساری کیا اور پھر اس محنت کو پروان چڑھایا مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر اسی فکر و اسی محنت کو دنیا میں اور عالم میں پھیلایا حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اللہ ان لوگوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، پوری امت کی طرف سے ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ بزرگوں، جو محنت ہمیں اور آپ کو ملی ہے ان بزرگوں کے ذریعے سے، یہ محنت ہے کس بات کی؟ سوال یہ ہے۔ پڑوس کے ایک بزرگ تھے، وہ کہنے لگے، عالم ہے، کہا بھائی ایک ہے راستہ ایک ہے منزل۔ راستے چلنے والے کو اپنی منزل کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کس منزل پر پہنچنا ہے۔ تو ایک ہے راستہ اور ایک ہے منزل۔ منزل کیا ہے؟ وہ جو فرمانے لگے کہ ہماری منزل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ جن صفات کے ساتھ متصف تھے
ان صفاتوں کو اہل ایمان کے اندر پیدا کرنا، یہ ہے منزل۔ جو صفتیں صحابہ کے اندر تھی اور جو زندگیاں صحابہ کی تھی، عبادات کی لائن سے ہو، معاشرت کی لائن سے ہو، اخلاقیات کی لائن سے ہو، ایمانیت کی لائن سے ہو، ان صفات کو ہماری اپنی زندگیوں میں پیدا کرنا، یہ تو ہماری منزل ہے۔ راستہ کیا ہے؟ کہ یہ محنت اس کا ایک راستہ ہے۔ جتنے بیانات ہوئے بزرگوں، چاہے ہمارے ملک کے اکابر ہو، چاہے پڑوس کے ملک کے اکابر ہو، چاہے بنگلہ دیش کے ملک کے اکابر ہو، تینوں کے بیانات وہاں ہوتے ہیں۔ تینوں کے بیانات میں 6 نمبر خاص طور سے موضوع تھا۔ 6 نمبر، ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں۔ آپ لوگوں نے بھی یوٹیوب پر سنا ہوگا، بیانات جو تھے وہ 6 نمبر پر تھے۔ ایمان پر، حضور کے طریقوں پر، سنتوں پر، نماز پر، علم پر، ذکر پر، اکرام پر، اخلاص پر، اللہ کے راستے میں نکلنے۔ ہر ایک نے اپنے بیان کو شروع کیا اسی سے کہ ہمارا سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے ہمارے لیے، وہ ہے ہمارے اپنے دل کے یقین کا صحیح ہونا، کہ یہ تو بنیاد ہے جس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عمل کر لے۔ لیکن ایمان کے ساتھ تو چھوٹا سا عمل بھی اگر وہ کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر دے تو یہ بھی بہت زیادہ قیمتی ہے۔ تو اصل جو بنیاد ہے وہ تو ایمان، اپنے یقین کا صحیح کرنا، اپنے تعلق کا صحیح کرنا، کہ ہمارا یقین صحیح ہو جائے، ہمارا تعلق اللہ کی ذات سے کامل اور مکمل اور مستحکم ہو جائے۔ یہ بنیادی چیز ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ بات یقینی طور پر بیٹھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، فعال لما یرید ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے کرنے کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کے کرنے میں کوئی رکاوٹ ڈال نہیں سکتا۔ اذا اراد اللہ بہ شیئا ان یقول لہ کن فیکن۔ تو بنیادی چیز ہے اپنے دل کے رخ کو صحیح کرنا۔ وہ جو ہم سنتے ہیں نا، تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا پھر قرآن کو سیکھا، مطلب سب سے پہلے اپنے یقین کو ٹھیک کیا ہے، اس لیے کہ وہ بنیادی چیز ہے۔ اللہ کے جتنے احکامات ہیں اور اللہ کے نبی کے جتنے طریقے ہیں، ان سارے احکامات کا مکلف تو وہ ہے جو ایمان والا ہو۔ اللہ کے احکامات کا مکلف کون ہے؟ جو ایمان والا ہو۔ تو بنیادی چیز جو ہے وہ تو ایمان ہے۔ اس لیے سب سے پہلے یقین کو درست کروایا کہ ہمارا پہلا نمبر جو ہے، جو کلمہ جس کے الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے ذریعے سے سب سے پہلے ہمیں اپنے یقین کو صحیح کرنا ہے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اکیلی اللہ کی ہے، اور یہ یقین صرف وقتی نہیں،
کہ جہاں سہولتیں ہیں وہاں تو آدمی کہتا ہے اللہ نے کیا، پریشانی آئی تو، یا سہولتوں میں کہتا میں نے کیا، پریشانی آئی تو کہا اللہ کرے گا. نہیں بدل. اللہ کی ذات پر کامل یقین ہو کہ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی. اللہ کی ذات کا یقین دل کے اندر آئے. ہر حال میں، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، فقیرے میں بھی، مالداری میں بھی، حالات ہمارے اوپر سازگار ہو تب بھی اور حالات ناسازگار ہو تب بھی، ہر حال میں آدمی کا دل یہ اللہ کی طرف جائے. کرنے دھرنے والی ذات صرف اکیلی اللہ کی. ایک مثال کے بزرگ نے مثال بڑی اچھی تھی. ایک آدمی سے ہم نے کہا بھائی آپ نماز کو چل، تو اس نے کہا مولوی صاحب ایک بیوی ہے، 2 بچے ہیں، اور یہ میری دکان ہے، ادھر جاؤں گا تو ان کو کہاں سے کھلاؤں گا. کہ ایک شخص یہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر دکان پر چلا گیا تو میری بیوی کا، میرے 2 بچوں کا کیا ہوگا. کہ ایک وہ ہے جو نماز کو آیا، یہ تو نماز کو نہیں آتا. کہ ایک وہ ہے جو نماز کو آیا. اب اس سے ہم نے کہا کہ بھائی تعلیم ہوتی ہے نماز کے بعد، یا کسی نماز کے بعد مشورہ ہوتا ہے، تو تعلیم میں بیٹھ جا، مشورے میں بیٹھ جا. تو یہ کہتا ہے کہ میری ایک بیوی ہے، 2 بچے ہیں، ان کی ضرورت کا پورا کرنا بھی ضروری ہے، اس لیے میں نہیں بیٹھ سکتا. کہ ایک آدمی ہے، اس کی تشکیل کی 40 دن کی، 3 دن کی، 4 مہینے کی. تو کہا وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ایک بیوی ہے، 2 بچے ہیں، ان کی ضرورتیں کا پورا کرنا ضروری ہے، میرے پاس اتنا وقت نہیں. پھر انہوں نے ایک جملہ کہا عجیب و غریب، کہ ایک وہ شخص ہے جو مرکز میں مقیم ہے اور 10 مہینے مرکز میں دیتا ہے. اس سے پوچھو کہ بھائی کیا ہے؟ کہ 2 مہینے میں ہم ایسا کاروبار کر لیتے ہیں، اللہ 2 مہینے میں 12 مہینے کی روزی دے دیتا ہے. مقیم کتنے مہینے ہو مرکز میں؟ کہا 10 مہینے. کہا اچانک ایک جماعت آ گئی جس کا کوئی پرسان حال نہیں، جس کی تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے. اب کہا اس کے پاس گئے کہ بھائی ایک جماعت آ گئی ہے، الحمدللہ آپ 10 مہینے دیتے ہیں، صرف 10 دن کا تقاضا ہے، صرف 10 دن کا تقاضا ہے. سمجھنے کی بات ہے. کہا 10 دن کا تقاضا ہے. تو وہ 10 مہینے دینے والا کیا کہتا، مولوی صاحب آپ کو نہیں معلوم کہ ہم تو 2 مہینے میں کاروبار کر کے، میری بھی ایک بیوی ہے، 2 بچے ہیں، یہ 2 مہینے کاروبار کر کے ہم ان کی ضرورتوں کا پورا کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 دن چلے جاؤ. تو آگے تشریح تو نہیں کی، لیکن کہا کہ اب سمجھ جاؤ. پھر یوں فرمایا کہ رجال اللہ تلیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. کا تاجر وہ بھی تھے، بیوی بچے ان کے بھی تھے، کاروبار ان کے بھی تھے، کھیتی باڑیاں ان کی بھی تھی، لیکن ان کے سامنے آخرت مقدم تھی. کہ جہاں تقاضا آیا تو وہ یہ نہیں سوچتے تھے کیا کریں، اس لیے کہ اندر یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ کرنے دھرنے والی ذات اکیلی اللہ کی. تو بزرگوں، ایک تو اپنے یقین کا صحیح کرنا، دل کے یقین کا،
کہ کرنے دھرنے والی ذات، جس کو اپنے سیدھی سادی زبان میں کہتے ہیں، کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف اکیلی اللہ کی ذات ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق ایک طرف ہو جائے اور اللہ ایک طرف، کس کی چلے گی؟ تو یہ زبانوں کے یہ بول ہمارے اپنے دل میں اتر جائے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی حقوق کی ادائیگی بھی تو ضروری ہے، بے شک ضروری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پہلے حقوق تو طے کر لی جائے کہ کتنا حق ہے کس کا۔ میرے پاس دنیاوی ضروریات اتنی ہے جو میرے بال بچوں کے لیے کافی ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں ان کو بھوکا اور فقر و فاقے میں چھوڑ رہا ہوں۔ میں اگر 4 مہینے نہیں 4 سال بھی چلا جاؤں تو میرے پاس اللہ نے اتنا دیا ہے کہ میرے گھر میں فقر و فاقہ نہیں آئے گا، اور پھر میں ان چیزوں کو عذر بناؤں تو بہرحال ہمارے دل کا یقین صحیح ہو کہ کرنے دھرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ نے جو حقوق دیے اس کو ادا کرنا ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں۔ یہ تو عین شریعت ہے، یہ تو عین دین ہے کہ حقوق العباد میں ہم گرے ہوئے ہیں اور حقوق اللہ میں ہم گرے ہوئے ہیں۔ اللہ کے حقوق بھی ہمارے اوپر ہیں، بندوں کے حقوق بھی ہمارے اوپر ہیں۔ ہمیں اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا ہے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرنا ہے، دونوں کے حقوق ادا کرنا ہے۔ تو بزرگوں، سب سے پہلی محنت جو کلمے کے ذریعے سے ہے وہ اپنے یقین کو صحیح کرنا ہے۔ یقین کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے جتنا بگاڑ آج امت میں نظر آ رہا ہے کہ یقین کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ایک آدمی اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہا ہے، لیکن اللہ کے منادی کی آواز پر وہ اپنی دکان کو چھوڑنے میں اپنا نقصان سمجھتا ہے۔ سوال یہ کیوں سمجھتا ہے؟ اگر دل کے اندر یہ بات ہوتی کہ نفع و نقصان کا مالک تو اللہ ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے دنیا کی چیزوں میں کسی بھی حال میں نہیں الجھاتا۔ کیسی کہا رجال اللہ تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ ایسے مرد ہیں کہ دنیا کی مشغولی انہیں اللہ کی یاد سے نہیں روکتی۔ اس لیے سب سے پہلی جو محنت ہے وہ اپنے یقین کو صحیح کرنے کی محنت ہے، کہ ہمارے اندر کا یقین صحیح ہو جائے۔ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف اکیلے اللہ کی۔ ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ ہم بھی کہتے کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ بازار اور محلوں میں فقیر صدائیں لگاتے، آواز لگاتے، اللہ ہی دے گا۔ کیا آواز لگا؟ بولو نا، اللہ ہی دے گا، لیکن دیکھتا کدھر ہو؟ دیکھتا بلڈنگ والے کی طرف، اس کے طرف بھی دیکھ کر کیا بولتا؟ اللہ ہی دے گا، دال ملیدہ، اللہ ہی دے گا۔ زبان سے کہہ رہا ہے اللہ دے گا، لیکن اندر جو بسا ہوا ہے وہ کیا بسا ہوا ہے کہ یہ دکان دے گی، یہ مالدار دے گا، یہ تاجر دے گا، یہ فلاں دے گا، یہ فلاں سیٹ دے گا۔ اندر یہ بسا ہوا ہے۔ اس کی زبان تو کہہ رہی ہے کچھ اور، لیکن ہم بھی بڑے بڑے بیانات کرتے ہیں، کون دے گا؟ اللہ ہی کرے گا، اللہ ہی کے ہاتھ میں نفع و نقصان ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے۔
لیکن کہیں کا تقاضا آیا تو سب سے پہلے سیٹھ صاحب کو جا کے سناتا کہ ماشاءاللہ ہمارے اوپر تقاضا آیا ہے، بیرون کی جماعت بن رہی ہے 4 مہینے کی، 2 لاکھ خرچے کی، بھائی اس کو کیوں سنا رہے ہیں؟ تو وہ گلی میں جو آواز لگاتا نا فقیر اللہ ہی دے گا، اور اس کی نظر کہاں ہوتی؟ اس مکان والے پر، اس گھر والے پر، اس بلڈنگ والے پر، 4 مالہ ہے 5 مالہ ہے تو اوپر تک کے دیکھتا ہوں، اتنے دور سے آواز لگاتا ہے کہ 4 مالے میں آواز جائے۔ نہیں بزرگ، اس محنت سے مقصود ہی یہ تھا کہ ہمارے دل کا رجحان اللہ کی طرف جائے۔ اسی لیے جب اللہ کی ذات کا یقین ہوگا کہ نفع و نقصان، عزت و ذلت، موت و حیات، صحت و شفا اللہ کے اختیار میں ہے، تو پھر آدمی اللہ کو منائے گا۔ اور اگر ذہن دل و دماغ میں یہ بات نہیں ہے تو اپنی ضرورت کے لیے وہ مخلوق کو منائے گا، خالق کو نہیں منائے گا، مخلوق کو منائے گا۔ پھر اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے وہ خالق کو نہیں منائے گا، وہ مخلوق کو منائے گا۔ کبھی اس کی خوشامد کرے گا، کبھی اس کی خوشامد کرے گا، پھر نہ وہ ایمان والے کو دیکھے گا نہ غیر ایمان والے کو دیکھے گا، سب کے پاس جائے گا۔ کیوں جائے گا؟ کہ دل کے اندر کچھ اور بسا ہوا ہے۔ اس لیے اپنے دل کے یقین کو صحیح کرنے کے لیے ہمارے زبانوں کے بول بھی صحیح ہو، ہمارے کان میں جو آواز پڑے وہ بھی صحیح ہو، ہمارا دماغ جو سوچے وہ بھی صحیح ہو۔ اسی لیے اللہ کے راستے میں نکال کر ان باتوں کی مشق کروائی جاتی ہے۔ تو بہرحال بزرگوں، سارے بزرگوں نے جو بیانات دیے وہ 6 نمبر پر دیے، ایمان پر، اللہ کے نبی کی سنتوں پر، اللہ اس کے رسول کی اطاعت جسے کہتے ہیں، نماز پر، ذکر پر، علم پر، ادھر ادھر کے بیانات نہیں۔ اس لیے کہ 6 نمبر ہمارے لیے ایک دائرہ ہے۔ اور یہ 6 نمبر وہ نمبر ہے کہ اگر ان نمبروں پر صحیح طریقے پر محنت ہو گئی تو پورے دین پر چلنے کی استعداد اور صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ کامل اور مکمل دین پر چلنے کی استعداد اور صلاحیت ان 6 نمبروں پر محنت کرنے کے ذریعے سے اللہ پیدا کر دے گا۔ یہ 6 نمبر اس لیے تھے، اسی لیے کہا جاتا تھا 6 نمبر کے مذاکرے میں کہ بھائی یہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے، بلکہ پورے دین کو زندگی میں لانے کے لیے جو چیز پیدا ہونا چاہیے اس چیز کو پیدا کرنے کے لیے 6 نمبر ہے۔ ہمارے لیے حد ہے 6 نمبر، ہم اس کے باہر نہ جائیں۔ ہر ایک ملک کی حد ہوتی ہے، اپنی حد چھوڑ کر ان کی حد میں چلے گئے تو خطرے خطرے۔ جتنے خطرات ہیں یہ صرف اس وجہ سے ہوئے کہ 6 نمبر کو ہم نے پھلانگ دیا۔ مولانا یسار رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے ایمان والے نمبر پر
نبیوں کی اللہ نے جو غیبی مددیں کی ہے اور صحابہ کی جو اللہ نے غیبی مددیں کی ہے ان واقعات کو بیان کیا کرو کہ اللہ نے انبیاء کی اور صحابہ کی جو غیبی مددیں کی ہے بغیر اسباب کے ان واقعات کو بیان کیا کرو، ان واقعات کو سنا کرو تاکہ یقین بڑھے اللہ کی ذات پر کہ اللہ نے ان کی کیسی غیبی مددیں کی، کیسی غیبی نصرتیں کی، کہ اس کو بیان کرا کرو، اس کو سنا کرو تاکہ ہمارے دل کا یقین صحیح ہو۔ ایمان پر یہ کہا کرتے تھے مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو غیبی مددوں کے بجائے اب اس سے آگے نکل گئے آدمی تو کہ جس میں نبی کی تنقیص ہو، نبی کی توہین ہو، تو جو محنت ایمان کی ہو رہی تھی اس سے تو آدمی نکل گیا حد پھلانگنے کی وجہ سے، اسی لیے پابند کیا کہ نہیں اپنے حد میں رہو، اس لیے کہ ہماری محنت تو ایمان کو بنانے کی ہے، ایمان کو خراب کرنے کی تھوڑی ہے۔ تو یہ 6 نمبر جو ہے ہمارے لیے یہ ہماری ایک حد بندی ہے، اسی کے اندر رہنا ہے، اسی کے مذاکرے کرنا ہے اور ان 6 صفات کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ کیوں لانا ہے؟ تاکہ پورے دین پر چلنے کی استعداد اور صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اسی لیے کہتے تھے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ تو 6 نمبر جو ہے یہ ہمارا الف با تا سا ہے، کہ کوئی کتنی اونچی ڈگری پر چلے جائے، انگریزی والا انگریزی کی لائن سے، عربی والا عربی اور اردو کی لائن سے، تو وہ الف با تا سا سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اس کو شروع سے آخر تک کی اس کی ضرورت پڑی۔ تو ہمارے لیے یہ 6 نمبر ہے۔ سارے بزرگوں کے بیانوں کا خلاصہ آپ کو ہی ملے، بلکہ بار بار بیانات میں 6 نمبر 6 صفات 6 نمبر 6 صفات اس کے تذکرے ہوتے رہے بیانوں میں۔ آج کل تو 6 نمبر صرف مذاکرے کے لیے رہ گئے۔ 6 نمبر بیان کرنے والا اگر بولے کہ 6 نمبر تو عوام سمجھتی اس کو بیان نہیں آتا، اس لیے 6 نمبر ہی کر رہا ہے۔ کیوں؟ مزاج بنا دیا گیا دیگر بیانات کے سننے کا، ایسے بیانات کے سننے کا جس میں 6 نمبروں پہ تذکرہ ہی نہ ہو۔ اس لیے اگر کوئی 6 نمبر کے بیان کرتا تو بولتے یار ان کو بیان نہیں آتا۔ حالانکہ ہمارا سبق ہی یہی ہے، اگر سبق ہی بھول جائے آدمی تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اپنا سبق ہمیں بھولنا نہیں ہے، دنیا کہیں بھی جائے ہمیں اپنا سبق نہیں بھولنا ہے۔ ہمارا سبق تو یہ 6 نمبر ہے، اسی کے دائرے میں رہ کر ہمیں کام کرنا ہے، اسی میں ہماری ترقی ہے، اسی میں ہماری ترقی ہے۔ اب تو بیانات میں 6 نمبر آتے ہی نہیں، اس لیے 6 نمبر کا بیان مخصوص کر دیا گیا۔ کب کے لیے؟ بولو ہاں یار، بولو نا بھائی۔ ہاں
تعلیم کے مذاکرے کے لیے، اور فجر کے بعد 6 نمبر کی بات ہو بولتے ہیں۔ فجر کے بعد کیا کی بات ہو؟ اور یہاں لاکھوں لوگوں کے سامنے، لاکھوں لوگ، وہ لوگ تو وہاں والے مقامی لوگ تو 40-45 لاکھ بول رہے ہیں، ہم تو کہتے 20-25 لاکھ، اس کا آدھا ہی کر دیں۔ اور 25 لاکھ کے مجمع میں بھی ان کی بات 6 نمبر کی، اور 66 ملکوں کے لوگ وہاں آئے۔ کتنے ملکوں کے؟ 66 ملکوں کے لوگ، اور 66 ملکوں کے لوگوں کے حلقے لگے، اور اس میں 66 ملکوں میں ترجمہ ہو رہا ہے۔ ادھر بڑے بیان کا ترجمہ تو بنگالی میں ہو رہا ہے، اور ادھر ہر ایک کی اپنی اپنی زبان میں ترجمہ ہو رہا ہے۔ اور یہ دنیا کے 66 ملکوں کے اندر بھی، اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے اندر یہ بیان کون سا ہو رہا ہے؟ اور بولو نا بھائی، 6 نمبر پر، 6 نمبر کا بیان ہو رہا ہے۔ اب تو بیان کرنے والا 6 نمبروں کو بیان کرنے کا تعلق سے سمجھتا یہ تو پہلی والوں کا، پہلی کلاس کا کام ہے، اپن تو ہائی گریجویشن پہ چلے گئے، ہماری تو ڈگری بہت ہائی ہو گئی۔ وہ تو جو شروع میں جن کے 3 دن لگ رہے ہیں وہ بیان کریں 3 دن کا، اور یہ وہ لوگ بیان کر رہے ہیں جن کو اللہ نے پوری دنیا کے لیے چنا ہے۔ جانا تو اس سے پہلے بھی ہوا، بنگلہ دیش کے اجتماع میں 2-3 مرتبہ جانا ہوا، لیکن آمد میں جو انڈیا والوں کے لیے جو خیمے لگتے اس میں رہنا ہوا، اجتماع کی دعا ہوئی اور واپسی ہو گئی۔ لیکن الحمدللہ اللہ نے اس مرتبہ موقع دیا سارے اکابرین کے ساتھ رہنے کا، تو یہ سارے احوال سامنے آئے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جو پوری دنیا کے کام کو سنبھالنے کے لیے اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مرکز بنائے تھے عالمی لیول پر۔ کتنے؟ ایک بنگلیالی مسجد، ایک رائے اور ایک کاکریل، یہ 3 مرکز۔ ہندوستان میں سب کو اجازت نہیں تھی، ویزا نہیں ملتا، اس لیے عالمی اعتبار سے کام کے مشورے اور عالمی اعتبار سے جو کام کے مسائل آتے تھے اور ملکوں کے جو مسائل آتے تھے، ان ساری چیزوں کو حل 3 جگہ کیا جاتا تھا۔ کہاں؟ نہیں، غلط بات ہے، یہی دھوکہ ہوتا ہے۔ رائے میں، کاکریل میں اور حج کے موسم، یہ 3 جگہ تھی۔ بھائی جو کام کر رہے ہیں تو اس کی تاریخ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ 3 جگہ یہ مشورے ہوتے تھے عالمی لیول پر، عالمی مسائل اور کام کے اندر جو مسائل آئے اس کے لیے، یہ 3 جگہ ہوتی تھی۔ کیسے ہوتے تھے، کیا ہوتے تھے، آج تک تو دیکھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن اس مرتبہ الحمدللہ موقع ملا ہے۔ اجتماع کے بعد جو 2 دن زائد رکھے جاتے ہیں، وہ 2 دن لگاتار مستقل مشورے ہوتے رہتے ہیں۔ اس میں ملک کا مشورہ نہیں ہوتا بنگلہ دیش کا، اس میں ساری دنیا کے جتنے ممالک آئے ہیں ان کے مسائل، ان کی ضرورتیں، ان کے بارے میں کچھ ان کو جو ہے
یہ سارے مشورے ان 2 دنوں میں ہوتے ہیں. اور یہی اسی طریقے سے رائے گڑھ میں ہوتا ہے. یہ تو سالانہ نظام ہے. حج کے لیے تھا ہر 2 سال میں 1 مرتبہ جانا. تو 2 سال تو انتظار نہیں کر سکتے مسائل کی. اس لیے یہ 2 جگہ ہر سال 2 مرتبہ جڑتے. کتنے مرتبہ؟ سال میں 1 مرتبہ رائے گڑھ اور سال میں 1 مرتبہ کاکریل. ابھی بھی کچھ مسائل آئے ملکوں کے، تو سب جگہ پورے علاقے پورے ملکوں میں پہلے ہی سے مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے ہی سے ہر جگہ کام کرنے والے چند ذمہ دار بنے ہوئے ہیں جن کو شورائی نظام کہا جاتا ہے. اس وقت بھی دنیا میں 2 ہی نظام چل رہے ہیں. ایک شورائی نظام چل رہا ہے، ایک شخصی نظام چل رہا ہے. ایک شورائی نظام اور ایک شخصی نظام. یہ 2 نظام چل رہے ہیں اس وقت ہماری تبلیغ میں. سمجھ گئے نا؟ تو یہ 2 جگہ مشورے ہوتے ہیں، 3 جگہ. تو سال میں 2 مرتبہ، ایک تو رائے گڑھ میں اور ایک ٹونکی میں، جس کو کاکریل کہتے ہیں بنگلہ دیش. ہندوستان اگرچہ سب کی محبوب اور مرکزی جگہ تھی اور ہے، لیکن پورے ملکوں کے مشورے اور ان کے مسائل حل ہونے کے لیے 3 جگہ تھی. سمجھ میں آ رہی بات؟ رائے گڑھ، کاکریل اور حج. وہ بھی کیسا معلوم پڑا؟ یہ تو پہلے سے سنتے آ رہے تھے، لیکن ابھی تو نظروں سے دیکھا ہے. بعض ملکوں کے مسائل رائے گڑھ میں حل نہیں ہوئی ہے، تو ان سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنے ساتھیوں کو بنگلہ دیش لے آئے، وہاں بیٹھ کر ہم اس کو سوچیں گے. تو ان کے جو مسائل رہ گئے تھے ان کو یہاں بیٹھ کر سارے ذمہ دار بیٹھتے ہیں، تینوں ملکوں کے پہلی صف کے جو لوگ ہیں، بلکہ پہلی صف کا یہ تو امام ہے الحمدللہ، یہ بیٹھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں، اور ان کے سامنے ان کو بٹھا کر ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں. پھر بعض ملکوں کے مسائل اور تھے، تو ان سے یہ کہا گیا کہ بھائی آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر، آپ نے جو مسائل یہاں رکھے ہیں، آپ اپنے مسائل کو لے کر مارچ میں جو اجتماع ہوتا ہے رائے گڑھ میں پرانوں کا، آپ لوگ وہاں تشریف لائے، وہاں آپ کے مسائل پر غور و خوض ہوگا. تو یہ زمانے سے یہ ترتیب تھی کہ سارے ملکوں کے مسائل اور سارے ملکوں میں جو کام چل رہا ہے اس کام کے اعتبار سے جو مشورے ہوتے تھے وہ 3 جگہ ہوتے تھے، رائے گڑھ میں، کاکریل میں اور حج کے موسم میں. لیکن حج کا مسئلہ ایسا تھا کہ ہر 2 سال کے بعد میں جمع ہوتے تھے، لیکن یہ تو سال میں 2 مرتبہ بنگلہ دیش اور پڑوس میں جمع ہونا ہوتا ہے. مسئلہ یہی ہوا کہ ہم نے اپنے طور پر دعویٰ کر دیا کہ عالمی مرکز ہمارا ہے اور سارے عالم کے مسائل یہاں سے حل ہوں گے. بس یہ وہ پہلی بدعت ہے جو دعوت و تبلیغ کے اندر شروع ہوئی کہ عالمی مرکز یہ ہے اور عالمی مشورہ یہاں ہوگا. بس یہاں سے ہی معاملہ خراب ہونا شروع ہوا، بگڑنا شروع ہوا. کیوں تشکیل کا ٹائم ہو گیا؟ آپ آ رہے تو میں سمجھا تشکیل. تو مسئلہ یہاں سے بگڑا.
کہ مولانا اسرار رحمۃ اللہ علیہ نے جو 3 مقام رکھے تھے ان تینوں مقاموں کو محصور اور محدود کر دیا گیا مرکز بنگلے والی مسجد سے، کہ اب یہی عالمی مرکز ہے اور یہاں کی جو شورا ہوگی وہ عالمی شورا ہوگی، اور انا الامیر لا کذب انا ابن یوسف، یہ وہ چیزیں ہیں جس نے مسائل کو جنم دیا ہے۔ وہ ترتیب جو اکابرین کی تھی وہ ترتیب کو ختم کر کے محدود کر کے اس کو لا کے رکھ دیا ہے۔ خیر دھکا تو لگا امت کو، امت تو سارے ممالک میں ہے، امت کو دھکا لگا اور سمجھنے میں وقت بھی لگا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ سارے دنیا کی کارگزاری اس وقت یہ ہے کہ دنیا کے سارے کام کرنے والے شخصی نظام سے پریشان ہو کر شورائی نظام کی طرف آ رہے ہیں۔ اس اجتماع میں جو کارگزاریاں ملی، ہم بیٹھے ان کارگزاریوں سے امید بندھی کہ الحمدللہ امت قربانی کے ساتھ حق کی تلاش میں ہے اور حق کی طرف رجوع ہو رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ملا۔ خود وہ ملک جس ملک میں اتنا بڑا اجتماع ہوا کن حالات سے دوچار ہوا ہے آپ جانتے ہیں، آپ لوگوں نے سب نے دیکھا ہے یوٹیوب پر، لیکن اللہ جزائے خیر دے وہاں کے علماء کرام کو۔ ان علماء نے ایسی مضبوطی دکھائی اور ایسا مضبوط جمے رہے پہاڑوں کی طرح کہ سخت ترین حالات ان کے اوپر آئے، لیکن انہوں نے اپنے راستے کو نہیں چھوڑا۔ ایسے خوش تھے وہاں کے علماء اجتماع کے منظر کو دیکھ کر، جیسے ہم لوگ خوش تھے، خوشی میں آنسو نکل گئے اپنے اجتماع کے منظر کو دیکھ کر۔ 70 جماعتیں تقریباً گجرات کی تھی وہاں، 150 کے قریب انڈیا کی جماعتیں تھیں، پڑوس کی جماعت کے الگ۔ پورے بنگلہ دیش میں انہوں نے حرکت کی، پورے بنگلہ دیش، اور لوگوں کو سمجھایا۔ تو اس محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے حساب سے دعا کے دن 40 سے 45 لاکھ لوگ تھے، ہم کہتے 25 سے 30 لاکھ تو ضرور ہو۔ اور صرف یہی نہیں، اجتماع شروع ہونے والا تھا جمعہ سے، ہم لوگ بدھ کی رات میں پہنچ گئے، دیگر اکابر تو پہلے آ گئے تھے، ایک دن پہلے منگل کو آ گئے سب۔ تو جمعرات کا جو دن نکلا تو منڈپ بھر چکا تھا۔ ہم نے جتنا بڑا پنڈال ڈالے تھے نا، ایسے 2 پنڈال تو انڈیا بنگلہ دیش سے باہر والوں کے لیے تھے، اتنے بڑے بڑے 2 پنڈال باہر والوں کے لیے تھے، اور وہ پورا ٹین کا شیڈ اوپر۔ انتظام تو عجیب و غریب، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ پھر کہتے کہ بھوکے بنگالی۔ دیکھو مال والا اگر قربانی دے تو خیر وہ بھی قربانی ہے، لیکن غریب قربانی دے تو دونوں میں فرق ہے۔ تو اتنے بڑے بڑے 2 پنڈال تو صرف ان کے تھے جو بنگلہ دیش کے علاوہ سے لوگ آئے تھے، وہی 66 جو ملک بتا رہا ہوں میں۔
عوام کا پنڈال کتنا بڑا نظر ہی نہیں پہنچتی. اس لیے جمعرات کے دن صبح سارے ذمہ دار بیٹھ گئے 10 بجے. کہا بھائی پورا مشورہ کر لو. اور اجتماع وہاں کے مقامی ساتھیوں نے کہا پنڈال پورا بھر چکا ہے، اس لیے اجتماع آج ہی سے شروع کر. تو جمعرات کے دن ظہر کے بعد سے ہی سارے اکابر کے بیانات شروع ہو گئے. تو دھکا ضرور لگا، تکلیف ضرور ہوئی، حالات ضرور آئے، لیکن بزرگوں الحمدللہ صحیح چیز کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے اور کھچے کھچے لوگ چلے آ رہے ہیں، کھچے کھچے. حالانکہ بعض ملک ایسے تھے جیسے ہمارے یہاں کی بعض مسجدیں اور بعض بستیاں نہیں آ نہیں سکتے، داخل ہی نہیں ہو سکتے. اور آگے تو طائف بنا دیا. لیکن الحمدللہ ان ملکوں کے اب تاثرات یہ ہیں کہ اب ان کے مطالبے یہ ہے اللہ نے کام کو چلا دیا اور ہمیں آپ کی طرف سے جماعتیں چاہیے، بس ہمیں دوسرے طرف سے نہیں چاہیے، شخصی نظام ہمیں منظوری نہیں. سعودیہ کے کچھ ساتھی آئے تھے، مشورے میں سب کو نہیں بلاتے، چند لوگوں کو بلاتے. تو وہ جو ایک شیخ تھا، کچھ مسائل تھے ان کے، وہ مسائل میں آپ کو بیان نہیں کروں گا، ان کے کچھ مسائل تھے. وہ عربی میں جذبات میں بول رہا کہ 5 سال سے ہم صبر کر رہے ہیں اور ہم محنت کر رہے ہیں، 5 سال سے، اور الحمدللہ اس کا کہنا ہے الحمدللہ شخصی نظام اور بیت والا نظام یہ تو ہمارے ہاں دفن ہو چکا ہے، یہ مر چکا ہے. ویسے بھی عرب لوگ امیر کے قائل ہی نہیں ہیں. بہت پہلے مسئلہ چلا تھا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، جماعت میں چلتے ہیں نا امیر امیر امیر، تو عرب کی جماعتوں کے ساتھ بھی امیر امیر بولتے تھے. تو بڑا شدید اعتراض کیا انہوں نے، اس لیے کہ ہمارے ذہن میں تو مشورے کا امیر بھی بڑا امیر ہے، مسجد جماعت کا تو اس سے بڑا، اور حلقے کا ہو جائے تو وہ اس سے بڑا، اور شہر کا ہو جائے تو وہ اس سے بڑا، ضلع کا ہو جائے تو اللہ اکبر، برار کا کہیں بن گیا تو، اور صوبے کا بن گیا تو، اور پھر پورے عالم کا بن جائے تو اس سے تو بڑا ہو ہی نہیں سکتا. تو ان کے وہاں جو عمارت جو ہے وہ سوچ بوجھ والے لوگ ہیں. امیر کسے کہتے ہیں، کس کو کہنا چاہیے، وہ جانتے اس کو. یہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا وہاں انعام الرسول رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، جب عرب کثرت سے آنے لگا اس وقت یہ مسئلہ کھڑا ہوا. تو جماعت جو عرب کی بنتی تھی تو اس جماعت میں امیر کا لفظ ختم کر دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا مسئول. تو پوچھنے آ رہا ہے، پوچھتا من المسئول، آپ کا ذمہ دار کون ہے؟ مسئول کا معنی ذمہ دار، جس سے پوچھ کے کام کیا جائے. اور امیر تو ایک الگ لفظ ہے. اب تو امیروں کی فیکٹری بن گئی، دنادن پاس ہو رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر ڈی ایچ ایم ڈی اور کیا کیا یہ سب رہتے نا، ایسے پاس ہو رہے ہیں. یہ حلقے کا امیر، یہ ضلع کا امیر، یہ شہر کا امیر، یہ صوبے کا امیر. اب تو عمارت کی گویا کہ فیکٹری قائم ہوگی، خوب امیر بن کر نکل رہے. تو بہرحال اس وقت جو الحمدللہ یہ اپنے اجتماع سے تو ایک امید بندھی تھی بہت بڑی، لیکن وہاں جانے کے بعد اس امید میں کافی اضافہ ہوا.
کبھی کبھی جو خیال آ جاتا تھا تو الحمدللہ وہ سارے خیالات نکلتے. ہاں. اور جو کارگزاریاں آئی علاقوں میں، ایک بہت بڑا ملک ہے زمبابوے کا، الحمدللہ ہمارا پورا ملک شورائی نظام پر ہے. پورا ملک. تو وہ میں کہہ رہا تھا، وہ عرب کے جو الفاظ تھے اس شیخ کے، اس کے جو الفاظ تھے وہ یہ کہہ رہا تھا، آپ سب جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے ذمہ دار ہیں کام کے اعتبار سے. آپ جیسا بولیں گے ویسا ہی کریں گے، اور آپ جتنا بولیں گے اتنا ہی کریں گے. ہم آپ سے، اس کے لفظ تھے، ایک قدم بھی آگے نہیں جائیں گے اور ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم سمجھتے سعودیہ میں کام نہیں ہے، بہت کام ہے الحمدللہ، لیکن ہمارے یہاں جو ہنگامی ترتیب ہے وہ ترتیب وہاں نہیں ہے، وہاں مکی ترتیب ہے. بعض ملکوں کا مسئلہ آیا کہ ہمارا دوسری جماعتیں نہیں چل سکتی، تو وہ تقاضے ان کے سامنے رکھے گئے، سعودی والوں کے سامنے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان تقاضوں کو ہم پورا کریں گے. ان کی ترتیب ہے کہ دو ساتھی آتے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور پھر پورا کام کرتے ہیں. تو ایسا تو ہے نہیں کہ حکومتوں کو پتہ نہیں ہے، سب پتہ ہے، لیکن وہ جانتے ہیں. تو اس نے ایک جملہ یہ بھی کہا کہ یہ جو شورائی نظام ہے ہم اس پر مطمئن ہیں اور حکومت کی نظر بھی اس پر نہیں ہے. تو بہرحال بہت سارے مسائل ملکوں کے آئے، اللہ ان حضرات کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. سادگی ہے ان لوگوں میں بہت زیادہ. پڑوس کے ممالک کے جتنے ذمہ دار ہیں ایسا بیٹھتے ایسا ملتے جیسے ایک عام آدمی مل رہا ہے. ہم کو تو پہلی مرتبہ سابقہ ہوا ایسی سادگی کے ساتھ. اور ان بزرگوں کی سادگی ایک بات دکھاؤں آپ کو جس نے میرے دل پر بہت زیادہ اثر کیا. ایک ملک کے لوگ آئے، خطوط لکھے جاتے ہیں ملک والوں کو. تو جو خط لکھے جاتے ہیں وہ کسی پرسنل نام سے نہیں ہوتے، 3 لوگوں کے نام اس پر ہوتے ہیں. انڈیا سے مولانا ابراہیم صاحب کا نام، پاکستان سے قاری زبیر صاحب کا نام، اور بنگلہ دیش سے، اور پڑوس سے مولانا ضیاء الحق صاحب کا نام. یہ 3 ناموں کے ساتھ شورا کی طرف سے خط لکھا جاتا ہے. تو اس ملک کے احوال کو سامنے آئے. اتفاق یہ دیکھو، کوئی چیز ہو آپ کا سبق سکھانے کے لیے بھی ہوتا ہے، ہم جیسے نالائقوں کو سبق سکھانے کے لیے کوئی چیز وجود میں آ جاتی ہے. تو جتنے بیٹھے تھے سب کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ ان کو خط دے کر یہاں بلوایا گیا کاکرل کے مرکز میں. خطوط کے ذریعے سے بلوایا جاتا ہے، کاکرل بلایا جاتا ہے اور رائیوڈ بلوایا جاتا ہے کوئی مسائل ہو تو. جیسے اپنے یہاں کا ماحول ہے کہ کسی بھی تحصیل کا مسئلہ ہو تو وہاں کے ساتھیوں کو یہاں بلاتے ہیں یا اپن چل جاتے وہاں. تو وہ خط سب کے ذہنوں سے نکل گیا کہ خط لکھ کر ان کو بلوایا گیا. جتنے بیٹھے تھے سب کے ذہنوں سے نکل گیا. اب وہ لوگ آئے تو ان سے یہ کہا گیا کہ بھائی آپ سارے ذمہ دار، آپ کی جتنی شورا کے لوگ ہیں یہ آئے نہیں، اس لیے آپ پرائیویٹ میں ہیں، اس لیے آپ جائیے. حالانکہ ان کے احوال کو سن لیے تھے ساتھیوں نے. وہاں ترتیب ہے جس ملک کے مسائل ہے تو 2 ساتھی رائیوینڈ کے، 2 پاکستان کے، 2 انڈیا کے، ایسے 6 ساتھی طے ہوتے یا ایک ساتھی طے ہوتا. یہ جا کے ان کے پاس بیٹھتے، ان سے سب احوال لیتے، پھر وہ احوال لا کے سارے بزرگوں کے سامنے رکھے جاتے. پھر یہ اکابر ان لوگوں کو بلا کر پھر ان سے بھی سنتے اور پھر جو اللہ دل میں ڈالے اس حساب سے طے کیا جاتا. یہ ترتیب ہے وہاں. تو یہ لوگ اٹھ کر تو چلے گئے، بڑے ملک کے لوگ تھے.
اٹھ کر چلے گئے۔ تو اس میں سے ایک ساتھی نے کہا کہ بولے یہ تو عجیب ہوا، بولے اپنے کو بلائے اور بلا کے کہے گیٹ آؤٹ۔ اس کے جملے یہ تھے، گیٹ آؤٹ۔ وہ بات پہنچی ذمہ داروں کے سامنے، تو سارے ذمہ دار سوچ میں پڑ گئے کہ یہ ایسا کیوں ہوا۔ تو پھر ایک ساتھی کو یاد آئی، بولے ہم نے خط دے کر ان کو یہاں بلوایا تھا۔ تو بولے بھائی یاد کسی کو یاد نہیں رہی، کہا ان کو بلاؤ ذمہ داروں۔ ان کو بلایا گیا اور یہ سارے ذمہ دار بیٹھے ہوئے، اور اس میں ہمارے جیسے بھی آڑے تڑے دو چار یہ بیٹھے ہوئے۔ ان سب کے سامنے یہ طے ہوا، پہلے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ ان سے معافی مانگنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ ان سے معافی مانگنی چاہیے۔ پھر ان کو بلایا گیا اور بلا کر جو مشورے کے جو ذمہ دار تھے فاروق بھائی تھے، فاروق بھائی نے ان سے کہا کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، ہمارے ذہن میں کسی کے نہیں رہا کہ ہم نے آپ کو خط دیا تھا، اور جتنے بیٹھے ہیں کسی نے یاد بھی نہیں دلایا، اس لیے ہم سے بھول ہو گئی، ہم سے غلطی ہو گئی، جس کی وجہ سے ہم نے آپ سے یہ کہا کہ آپ رائے بین آئے، اس لیے ہم سب آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ، تو خیر وہ ڈاکٹر صاحب تھے، انہوں نے بات کی تو سب کو مجمع کو رلا دیا انہوں نے۔ بات ہونے کے بعد پھر فاروق بھائی نے کہا بھائی ہم نے معافی مانگی، آپ لوگوں نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ کتنی بڑی بات ہے، کام ایسے نہیں چلتا۔ عامر صاحب کہتے تھے نا، کام تو پتا مار ہے، یہ نہیں کہ اب کرسی مل گئی اور سارے تینوں ملک کے شورا کے ذمہ داروں کا فیصل میں بنا ہوا ہوں تو میں کیوں معافی مانگوں؟ معافی مانگنے کے بعد اس کی بات ختم ہونے کے بعد ان کی پھر دوبارہ یہ کہا گیا بھائی آپ لوگوں نے ہمیں معاف کیا کہ نہیں کیا؟ تو ان لوگوں نے رو دیا۔ تو بزرگوں یہ کام ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ مایوسی کی کوئی بات نہیں، اللہ نے کام کو ساری دنیا میں چلا دیا، صحیح رخ پر چلا دیا، یہ اللہ کا احسان ہے۔ وقتی حالات آتے ہیں، حق کو آنے کو دیر لگتی، لیکن جب وہ آتا ہے تو مضبوطی سے آتا ہے۔ تو بہرحال بزرگوں، ہمتیں ہارنے کا کام نہیں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے مانگنا بھی ہے اور اپنے طور پر اپنی محنتوں کو بڑھانا ہے۔ ہم سے ذمہ دار ساتھی کہنے لگے بھائی آپ لوگ تو اب 3 دن گھر رہو اور 27 دن باہر رہو۔ بولے اب آپ 3 دن گھر رہو اور 27 دن باہر رہو۔ ارے عجیب، دنیا کے ملکوں کے تقاضے ایسے پورے ہوتے اور ممالک والے ایسے تقاضے رکھتے اور وہ ایسے تقاضے پورے کرتے، تینوں ملکوں کی جماعت بنتی۔ کہا ٹھیک ہے ان کا تقاضا ہے، نہیں کون سی تاریخ سے کون سی تاریخ تک، کون سی تاریخ سے کون سی تاریخ تک، کوئی جماعت بن رہی 10 دن کی، کوئی جماعت بن رہی 20 دن کی، کوئی جماعت بن رہی 1 مہینے کی، کوئی جماعت بن رہی 4 دن کے لیے۔ تو پھر ایک ملک بیچ میں پڑتا ہے تو کہا وہ ملک والے بھی تقاضے رکھ رہے ہیں تو کہا 1 دن ان کو دے دیا جائے۔ یعنی ایسا واقعتاً ان لوگوں نے کام کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا دیا، ایک دھن ہے بس، اور وہ دھن، وہ محنت اور وہ اللہ کے ساتھ لگن، یہی چیز ہے جس نے دنیا میں کام کو صحیح رخ پر ڈال دیا۔ یہ ان کی محنتیں ہیں، ان کی قربانیاں ہیں۔ ہم نے تو نہیں دیکھا کسی ملک کا کوئی تقاضا آیا ہو اور انہوں نے یہ کہا ہو کہ بھائی یہ تقاضا پورا نہیں ہو سکتا۔ جبکہ درمیان میں حج کا سفر بھی ہے۔ ابھی ایک جماعت بنی 2-3 دن میں جائے گی سعودیہ کے لیے،
کئی ملکوں کا سفر کرے گی جماعت۔ اب یہ کہہ رہے ہیں آنے والا مجمع، یہ جماعتیں کیوں بلوا رہے ہو؟ جو خلط ملط ہو گیا تھا نا کام میں یہ چند سالوں میں، تو کہا کام کی صحیح ترتیب، کام کا صحیح رخ۔ اب وہ تو کوئی انگریزی، کوئی فرانس، کوئی جرمن، کوئی لیکن ایک جملہ ضرور بولتے ہو، اکابر ثلاثہ۔ اس کو اپنی زبان میں اس کا ٹرانسلیشن نہیں کرتی، اسی زبان میں کہتے ہیں۔ سارے ملک والے، جس ملک کا بھی ہو، یہ کہتا تھا ہم تو اکابر ثلاثہ کے نہج پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ اب اس کی اور مزید ترتیب کیا ہے؟ جو خلط ملط ہو گیا اس کو خالص کرنے کے لیے ہمارے پاس جماعت چاہیے۔ تو ملکوں کے تقاضے اسی لیے آ گئے زیادہ، تو الحمدللہ کافی ملکوں کے تقاضے ہیں۔ یا تو بنگلور میں جو مشورہ ہوگا شاید اس میں طے ہوگا، جون جولائی اگست تک کے تقاضے نوٹ کر لیے گئے۔ تو بہرحال بزرگوں، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کام صحیح رخ پر ہو، صحیح نہج پر ہو، اپنے پرانے اسلوب پر ہو۔ تو اس کے لیے یہ جو باتیں میں نے کہی یہ تو ہمارے شرع صدر کے لیے، شرع صدر ہونا بھی ضروری ہے۔ شکوک اور شبہات میں آدمی محنت نہیں کرتا جب تک کہ شرع صدر نہ ہو۔ اگر شرع صدر نہیں ہوتا تو بولے ذرا ادھر بھی دیکھ لو تھوڑا سا، اور شرع صدر ہوگا تو پھر یکسوئی سے جمے گا۔ یہ شرع صدر ہی کے لیے میں نے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے شرع صدر کے ساتھ کہی تھی۔ اپنا مجمع ہے، ہم اپنے مجمع میں نہیں کہیں گے تو کہاں کہیں گے؟ کل جمعے میں تو ہوگے جو ہوگا تو، لیکن یہ تو ہمارا مجمع ہے، کام کرنے والا مجمع ہے۔ اس مجمع کا شرع صدر یہ ہمارے ذمے ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اندھے میں رکھ کر ہمیں کام نہیں کرنا ہے۔ صحیح چیز، واضح چیز، صاف چیز پوری بتا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ آپ کا حق ہے ہمارے اوپر۔ آپ ہی لوگوں نے ہم کو بھیجا تھا اور آپ کی دعاؤں کی برکت سے گئے، اور الحمدللہ 5 دن ساتھ میں رہنا ہوا، ساتھ میں مشورہ ہوا، ساتھ میں کھانا ہوا، ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہوا۔ اللہ نے ایک موقع دیا، یہ آپ لوگوں کی ہی دعاؤں کی برکت سے۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز تو ہمیں شرع صدر ہو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ کام واقعتاً صحیح ہے، حق ہے، اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کو کوئی غلط راستے ہم کو ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ تو یہ ہمارے اپنے شرع صدر کے لیے میں نے اس ملک کی کارگزاری، اس میں جو حالات اور جو ساری چیزیں سارے ملک کے جو لوگ آئے، کارگزاری تو مولانا عبدالرحمن صاحب سنائیں گے عشاء کے بعد، جماعتوں کی، اس کی اور دوسرے ملکوں کی تو سنائیں گے۔ لیکن کام کے اعتبار سے ہمیں پورا شرع صدر ہونا چاہیے کہ ہم نے جس راستے کو اختیار کیا ہے یہ صحیح ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے۔ اب اس راستے میں اگر رکاوٹ آتی ہے تو آنے دو، ساری رکاوٹوں کے ساتھ، ساری پریشانیوں کے ساتھ، ساری تکلیفوں کے ساتھ ہمیں اس کام پر چلنا ہے، کام کو چھوڑنا نہیں۔ جی حضوری ہمارا کام نہیں ہے، صلح کل مت بنو، ہاں بھائی تو بھی خوش، تو بھی خوش، میں بھی اور چندہ بھی دو مسجد میں، شیخ بھی خوش رہے، شیطان بھی بیزار نہ ہو، نہیں۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے
کہ ہم کسی سے لڑیں، کسی سے بھڑے نہیں۔ اللہ کے نبی کے وہ جملے، تکلیف دینے والوں کے بارے میں جو آپ کہتے تھے کہ یہ لوگ مجھے جانتے نہیں اسی لیے تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو جن لوگوں طرف تکلیف آتی ہے ان کو صحیح چیز کا پتہ نہیں ہے، اس لیے تکلیف ہے۔ جس دن کو صحیح چیز کا پتہ چل جائے گا تو یہ ہماری تکلیفیں خود برداشت کرنے والے بن جائیں گے۔ تو ہم تو اس ذہن سے چلے، ہمیں کسی کو پریشان نہیں کرنا، کسی کو ستانا نہیں، کسی کو تکلیف نہیں دینا، کسی کو دور نہیں کرنا، سب کو اپنے قریب کرو، سب کو اپنے قریب۔ اور لوگ متوجہ ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ کل آنے والے تھے تو کل ایک دن وہ خدمت میں ان کا ایک نظام ہے، ان کا ایک کمرے میں 4 لوگ یا 3 لوگ رکھتے ہیں، اور ہر کمرے کے لیے ایک ساتھی کو خدمت کے لیے مقرر کرتے ہیں، اور وہ خدمت کرنے والے عام لوگ نہیں ہوتے، وہ سارے علماء ہوتے ہیں۔ ہمارے کمرے بستر بھی اس کا اسی جگہ، ہمارا جہاں انتظام تھا وہاں بھی ایک مولانا تھے، مولانا عبداللہ صاحب۔ میں نے پوچھا، میں نے آپ کیا کرتے ہیں؟ تو بولے مدرسے پڑھاتا ہوں، مدرسے پڑھاتا ہوں۔ اور میں نے میرا سال بھی لگا، اور چائنا میں میرے 2 مہینے لگے ہوئے، چائنا جیسے ملکوں میں۔ اور اس نے ایک لنگی دی ہدیے میں، وہ کیوں چھپاؤں؟ بولے میرے پاس کارخانہ ہے لنگیوں کا جس میں 200 آدمی کام کرتے ہیں، وہ ہماری خدمت میں 24 گھنٹے، عام آدمی نہیں۔ یہ اس کی میں کارگزاری سنا رہا ہوں، بعد میں اسے معلوم پڑا۔ خیر ہم نے تو اس اللہ کے بندے کو کوئی کام کا بولے نہیں، لیکن یہ ان کی ترتیب ہے۔ تو ابھی نکلنے سے پہلے ایک ساتھی آئے، کیا نام ہے تمہارا؟ بولے مولوی سعید الرحمان۔ بولے دعا کرو۔ میں نے کہا کہ دعا؟ میرے والد اور میرے بہن بھائی بہت مخالف ہے، میرے والد اور میرے بہن بھائی بہت مخالف ہے۔ بولے میں سال میں چل رہا ہوں، 10 مہینے ہو چکے، 9-10 مہینے ہو چکے، 2 مہینے باقی ہے۔ کاکرین مرکز سے میں فارغ ہوں۔ ہاں تو مجھے بولے مرکز سے نکال لے رہے تھے کہ نہیں تو ادھر کا ہو جائے گا۔ تو میں نے سارے ذمہ داروں کے سامنے بات رکھا، حضرت میں کیا کروں؟ تو سب نے کہا بیٹا خدمت خوب کر اور ان کے لیے دعا کر، اور کوئی ایسی ویسی بات مت کرنا۔ تو کہا میں نے خوب خدمت کرنا شروع کی، یہ پڑھے کے زمانے، آخری سال کے زمانے کا، جب وہ نکالنا چاہ رہے تھے اس وقت کی بات۔ تو مجھ سے کہا کہ بیٹا تو ویسے فارغ ہو جا کاکرین سے، بعد میں دیکھیں کیا ہے۔ ہاں الحمدللہ اس نرمی کا، اس خدمت کا نتیجہ یہ ہوا کہ بولے وہ اجتماع میں ایک دن پہلے سے موجود ہے۔ جو اتنے جن کے ذہن اتنے زیادہ خراب، تو یہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال ہم خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ اب تو کام ہو رہا ہے، اب کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ نہیں، ہم اپنا کام کریں، اللہ کے بندوں پر محنت کریں، چل پھر کر اللہ پر محنت کریں دعاؤں کے ذریعے سے، اور اپنی ذات پر محنت کریں اللہ سے تعلق قائم کرنے پر عبادتوں کے ذریعے سے، اس کے ذریعے انفرادی اعمال کے ذریعے سے۔ ہمارے پاس تینوں چیزیں ہیں، ہمارے انفرادی اعمال بھی ہے، اللہ کے بندوں کی اجتماعی محنت بھی ہے، اور اللہ کے ساتھ بھی ہمارا انفرادی تعلق، یہ بہت ضروری ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو اس محنت پر ڈالیں، کریں گے بھائی محنت، بنائیں گے 4-4 مہینے کی جماعتیں؟ بولو کون تیار ہے 4 ماہ کے لیے؟